اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ برے علماء کی مذمت کے بیان میں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور انہوں نے علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور زاہد اور پرہیزگار علماء کی تعریف میں جو کہ دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں، ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس میں رغبت کرنا ان کے جمال کا چہرے کا بدنما داغ ہے۔ مخلوقات کو اگرچہ ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان کا علم ان کے اپنے حق میں نفع بخش نہیں ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم اس کا علم دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن وہ خود اس سے محروم۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور ملت کی تقویت انہی کی وجہ سے قائم ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کی یہ تائید اور تقویت فاجر اور فاسق لوگوں سے بھی واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ سید الانبیاء علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات نے اس فاجر شخص کی دینی تائید کے بارے میں خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ البتہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین یعنی اسلام کو ایک فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی مدد دے گا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک فاسق اور فاجر آدمی وہ بھی دین کی تقویت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے جس کے ذریعے سے کہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی یقینی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور جنتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں قصہ آ رہا ہے، قزمان غالباً نام تھا، قزمان منافق تھا کوئی، تو وہ کسی جنگ میں نہیں جا سکا، جہاد میں نہیں گیا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو تانا دیا پیچھے کہ تو بزدل ہے، تو ایسا ہے، ڈر کے ڈرپوک ہے۔ تو اس نے طے کر لیا کہ اگلا کوئی اور جہاد کا موقع آیا تو میں اپنے اوپر سے یہ بزدلی کا تانا اتاروں گا۔ تو اسے اگلا کوئی جہاد کا موقع آیا تو پھر وہ شریک ہوا مسلمانوں کی طرف سے اور خوب لڑا، کئی کافر مارے اس نے، حتیٰ کہ وہ لڑتا آخر میں زخمی ہو گیا، اور بہت زیادہ زخمی ہوا کہ بچنے کی توقع نہیں تھی۔ تو جب وہ اس طرح زخمی حالت میں پڑا تھا تو کسی نے اس کو جا کر مبارکباد دی۔ یہ بظاہر سے لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو اس کو کہا کہ تجھے شہادت مبارک، یعنی بظاہر اب تھوڑی دیر ہی ہے تو شہید ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں شہادت کے لیے نہیں لڑا، میں تو صرف اپنے اوپر سے آر اتارنے کے لیے لڑا ہوں کہ میرے اوپر بزدلی کا تانا آیا تھا۔ یہ اس نے بات کہی اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو اس آدمی کے علاوہ جس نے اس کو مبارکباد دی تھی اور اس نے اس کو جواب میں یہ بات کہی تھی، اس صحابی کے علاوہ کسی اور صحابی نے، جس صحابی نے اس کو میدان جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے دیکھا تھا اور کئی کافروں کو قتل کرتے دیکھا تھا، جنگ ختم ہونے پر کسی اور صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، آج قزمان نے بڑا کارکردگی دکھائی ہے اور بہت کافر مارے ہیں اور بڑا اچھا لڑا ہے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو دوست کی ہے۔ صحابی حیران ہو گئے کہ اتنا مجاہد اور اپنی جان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوست کی فرما رہے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے قریب تھا کہ میں کسی شکوک و شبہات میں پڑ جاؤں کہ ایسا آدمی بھی اگر دوست کیا تو پھر جنتی کون ہوگا۔ خیر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ صحابی جس نے اس کو شہادت کی مبارکباد دی تھی
اور آگے سے اس نے کہا تھا کہ میں شہادت کے لیے نہیں لڑا، میں تو اپنے اوپر سے بزدلی کا تانا اتارنے کے لیے لڑا ہوں۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ وہ آخری وقت میں جب بہت شدید زخمی ہو گیا تو میں نے جا کر اس کو مبارکباد دی، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا اور ایک پھر برا عمل بھی کیا، وہ یہ کہ اس نے جب دیکھا کہ میں اب زخمی اس کیفیت میں ہوں کہ میں بچنے کی نہیں ہے مجھے امید، تو اس نے خود خوشی کر لی تاکہ جلدی مر جاؤں اور اس زخموں کی تکلیف میں مبتلا نہ رہوں۔ تو ایک تو اس نے یہ الفاظ کہے اور دوسرا اس نے خودکشی کر کے اپنی موت خود واقع کر لی۔ تو یا رسول اللہ یہ میں اس کا قصہ دیکھ گیا۔ پھر وہ صحابی کو یقین ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ وہ دزدی ہے، تو دزدی وہ خودکشی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ایک فسق ہے، گناہ ہے، لیکن وہ جو اس نے بات کہی ہے کہ میں اس کے نہیں لڑا، اصل وہ منافق تھا، وہ مومن تھا ہی نہیں، کافر تھا، اس کی وجہ سے فرمایا کہ وہ دزدی ہے۔ اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک فاجر کا آدمی کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اب یہ مومن نہیں تھا لیکن اللہ نے اسے دین کا کام لے لیا، دین کے کام آ گیا، یہ ہو سکتا ہے ایسے۔ تو اس لیے استدراج کہتے ہیں اس کو، استدراج، کہ وہ بعض دفعہ دھوکے میں پڑ جاتا کہ میں اتنا بڑا دین کا کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے مقبول ہوں، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے، استدراج کی علامت یہ لکھی ہے کہ استدراج والا آدمی وہ متکبر ہو جاتا ہے، دین کی خدمت کرتے کرتے اس میں تکبر آ جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور رجوع اللہ، اور یہ انابت ختم ہو جاتی ہے، اور دین کی خدمت بھی کر رہا ہے اور پھر ڈر رہا ہے، پتہ نہیں میری خدمت اللہ پاک کے یہاں قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرا یہ عمل مقبول لوگوں کا ہے یا فاجر فاسق لوگوں کی طرح مجھ سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں۔ یہ فکر جس کو رہتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ مخلص ہے، یہ علامت ہے کہ یہ انسان اس پوسٹ والا نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ غیب کا علم اللہ پاک جانتے، علامت اس کی یہی لکھی ہے۔ یہ علماء سو پارس پتھر کی مانند ہیں کہ تانبے اور لوہے کی جو چیز بھی اس کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے سونا بن جاتی ہے۔ یہ جو برے علماء ہیں لوگوں کو تو سونا بنا رہے ہیں، جیسے پتھر ہوتا ہے وہ باقی چیزوں کو سونا بنا رہا ہے، خود پتھر کا پتھر ہی ہے، خود اپنے آپ کو سونا نہیں بنا سکا، یعنی یہ ان کی مثال ہے، اور وہ خود اپنی ذات میں پتھر ہی رہتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اپنے علم سے وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح وہ آگ جو پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہے، دنیا کو اس آگ سے بہت سے فائدے حاصل ہیں، لیکن وہ پتھر اور بانس اپنے اندر کی موجود آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ پتھر کو پتھر پر مارو تو آگ نکلتی ہے، اس کا معنی ہے پتھر کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، اب وہ آگ نکلتی ہے، پھر اس آگ سے آگے لوگ کتنے فائدے اٹھاتے ہیں، تو لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پتھر کی آگ سے، وہ خود نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ان علماء سو کو اپنی ذات میں مضر ہے، کیونکہ اس علم نے حجت کو ان پر پورا کر دیا۔ اب یہ گویا اللہ پاک کے یہاں جب جائیں گے تو اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم بات جانتے نہیں تھے، پتہ نہیں تھا۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لا ينفعہ اللہ بعلمہ، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے کچھ نفع نہیں دیا۔ وہ جیسے حدیث پاک ہے نا کہ سب سے پہلے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے 3 آدمی، ایک سخی اور ایک شہید اور ایک عالم، تو اس کی وجہ یہی، وہ علم جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک معزز ہے اور موجودات میں اشرف ہے، وہ ان کے لیے مضر کیوں نہ ہو، جبکہ انہوں نے اس علم کو کمینی دنیا یعنی مال اور جاہ اور ریاست کے حاصل کرنے کا وسیلہ بنا لیا، حالانکہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک ذلیل اور خوار اور مخلوقات میں سب سے بدتر ہے۔ پس خدائے تعالیٰ کی عزت دی ہوئی چیز کو ذلیل کرنا، عزت دی ہوئی یعنی اللہ نے علم دیا ہے، وہ اس عزت دی اللہ تعالیٰ نے علم، یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذلیل کی ہوئی چیز کو عزت دینا، دنیا کو اللہ پاک نے ذلت دی ہے، یہ اس کو عزت دے رہا ہے۔
یہ نہایت برا ہے، اور حقیقت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے جس چیز کو معزز بنایا میں اس کو گھٹیا بنا رہا ہوں، جس کو تو نے گھٹیا بنایا میں اس کو معزز بناتا ہوں۔ اور تعلیم دینا اور فتوے لکھنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اور جاہ اور ریاست کی محبت اور مال اور مرتبہ کے حاصل کرنے کی آمیزش سے پاک اور خالی ہو، اور اس کی علامت دنیا میں زہد اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور دنیا و ما فیہا سے بے رغبت رہنا ہے۔ جو علماء اس بلا میں مبتلا اور اس کمینی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ علماء دنیا میں سے ہیں، وہ علماء دنیا میں سے ہیں۔ یہی لوگ علماء سوء اور لوگوں میں سب سے برے اور دین کے چور ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا پیشوا جانتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلوقات میں سب سے بہتر خیال کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم کسی اچھی حالت پر ہیں، خبردار یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، پھر اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، آگاہ رہو کہ شیطان کے گروہ والے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اکابرین میں سے ایک بزرگ نے شیطان ملعون کو دیکھا کہ فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور بہکانے سے بے فکر ہو چکا ہے۔ اس بزرگ نے اس سے اس فراغت کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ اس زمانے کے برے علماء نے خود ہی اس کام میں میری بہت بڑی مدد کی ہے اور انہوں نے مجھے اس اہم کام سے فارغ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں شرع کے کاموں میں جو سستی اور سال پسندی اور نفاق پیدا ہو گیا ہے، اور دین اور ملت کے رواج دینے میں جو خلل اور سستی ظاہر ہوئی ہے، وہ سب برے علماء کی نحوست اور ان کی نیتوں کے خراب ہو جانے کے باعث۔ یعنی جو اکبر کا فتنہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک نیا دین گھڑا، تو اس اکبر کو غلط راستے پر چلانے میں دو طبقوں کا خاص دخل تھا، برے علماء اور برے صوفیاء، جو دین کے نام پر یہ دونوں طبقے اور تھے وہ دنیا پسند اور دنیا کے لالچی، اور یہاں تک دنیا کے متوالے اور تھے کہ گھڑے سونے اور چاندی کے گھڑے بھرے ہوئے قبرستانوں میں دفن کیے ہوئے تھے، ان کی جائیدادیں یہاں تک اتنی دنیا بنائی انہوں نے۔ تو انہوں نے غلط مشورے دیے اس کو، اور اس کے غلط مشورے دینے سے وہ تو ان پڑھ تھا، اس کو تو کچھ نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے اس کو غلط راستے پر لگایا۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ آج اگر دین کو رواج نہیں ہے، دین غالب نہیں ہے ملک پر اور مظلوم ہے، تو اس میں سبب یہ ہے۔ اس لیے حضرت نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بادشاہوں کی اصلاح فرمائی تو وہاں گمراہ صوفیاء کی اور گمراہ علماء کی، ان کی بھی اصلاح فرمائی، سب طبقوں کی اصلاح فرمائی۔ ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور جاہ اور مال اور بلندی کی محبت سے آزاد ہیں، وہ علماء آخرت میں سے ہیں اور انبیاء اعظام علیہم الصلوات والسلام کے وارث ہیں، اور وہ مخلوقات میں سے بہتر یہی علماء ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے، اور اس سیاہی کا پلہ بھاری رہے گا۔ یہ بعض حضرات نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو علماء اپنے علم کی لکھنے کے لیے سیاہی استعمال کرتے ہیں وہ شہداء کے خون کے برابر ہوگا۔ نیچے اس کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ مراد مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قول میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو امام غزالی قدس سرہ نے احیاء علوم الدین میں مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس کو علامہ ابن عبد البر نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بیان کیا ہے۔
علامہ عراقی نے اسی طرح فرمایا ہے، اور اس کے شارح نے کہا ہے کہ شیرازی اس کو القاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے لائے، نیز ابن الجوزی اور دارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور نوم العلماء عبادت، یہ بھی حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت انہی کے حق میں ثابت ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی نظروں کو آخرت کا جمال پسند آیا ہے، اور دنیا کی برائی اور اس کی خرابی ان کو ظاہر ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس آخرت کو بقا کی نظر سے دیکھا اور اس دنیا کو زوال کے داغ سے داغدار پایا ہے، اس لیے اپنے آپ کو باقی کے سپرد کر دیا اور فانی سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ آخرت کی عظمت کا مشاہدہ حق تعالیٰ کی عظمت کے مشاہدے کا ثمرہ ہے۔ یہ عجیب جملہ، جس وقت تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہو تو اس کا ثمرہ ہے کہ اس کو آخرت کا مشاہدہ نصیب ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہی ہونا ہے۔ تو جو گویا تعالیٰ کے مشاہدے کا طالب ہے تو وہ آخرت کا بھی طالب ہے۔ اور دنیا و ما فیہا کو ذلیل رکھنا آخرت کی عظمت کے مشاہدے کرنے کا نتیجہ ہے، کہ دنیا کو ذلیل وہی سمجھے گا جو آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لأن الدنیا والآخرہ ذراتان ان راضیت احداہما ساخطۃ الاخری، کہ دنیا اور آخرت دونوں سوکنے ہیں، اگر ان میں سے ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی، تو یہ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص کو دنیا عزیز ہے تو آخرت اس کو ذلیل ہے، اور اگر دنیا ذلیل ہے تو آخرت عزیز ہے۔ ان دونوں کا جمع ہونا دو ضدوں کے جمع ہونے کی قسم سے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر دنیا کے دروازے فراخی کھول دے، اس کو دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی اچھی دے دے۔ تو مقصود جو ہے وہ دنیا کا طالب ہونا ہے، دنیا کا مل جانا یہ آخرت کی منافی نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک نے کسی کو دنیا کے وسائل بہت عطا کیے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے بہت عطا کیے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ دنیا دار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اصل جو چیز مضر ہے وہ محبت ہے۔ اب ایک کے پاس سب کچھ ہے، حکومت پر بیٹھا ہے اور مال و دولت پر بیٹھا ہے، لیکن ہے وہ آخرت والا، دنیا دار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا نہیں ہے۔ اور ایک بیچارہ بالکل فقیر ہے، اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، رہائش کے بستر نہیں ہے، لیکن اس کی دنیا، اس کی دل میں دنیا کی محبت ہے، وہ فقیر ہو کر بھی دنیا دار ہے، اور وہ امیر ہو کر بھی دنیا دار نہیں ہے۔ اصل جو چیز مضر ہے وہ یہ ہے، اور اس کا فرق ہوگا جب تقابل ہوگا، دونوں میں تقابل ہوگا، یعنی دنیا کمانے کے لیے اس کو آخرت قربان کرنی پڑتی ہے، کوئی گناہ کر کے، کوئی غلط کام کر کے اس کو دنیا ملتی ہے، تو وہ پھر اس وقت آخرت کو ترجیح نہیں دے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ غلط کام کر گزرے گا۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کا جہاں تقابل ہو جائے تو پھر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو پس پوش ڈالتا ہے، یہ دنیا داری، اس کی مذمت۔ آگے شعر کا ایک فقرہ لکھا، ما احسن الدین و دنیا لو اجتمعا، کیا ہی اچھا ہے کہ ہوں دین اور دنیا جمع، اگر دین اور دنیا جمع ہو جائیں پھر کیا ہی بات۔ وہ قرآن پاک میں آرن وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اب جو پہلے گروہ کا ذکر کیا، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان نے دنیا تو مانگی کہ یا اللہ ہمیں دنیا دے، قرآن پاک میں دنیا کا لفظ ہے، حسنہ کا آگے لفظ نہیں ہے، اور جنہوں نے دونوں مانگی انہوں نے حسنہ کا لفظ دونوں کے ساتھ ملایا کہ دنیا اور آخرت ہمیں اچھی عطا فرما دے۔ تو دونوں کو جمع کرنا اگر کسی کے حق میں نصیب ہو جائے تو یہ اللہ پاک کی نعمت پر نعمت ہے۔ ہاں بعض مشائخ نے جو کہ اپنی خواہش اور ارادے سے پوری طرح نکل چکے ہیں، بعض نیک اور درست نیتوں کے ساتھ اہل دنیا کی صورت اختیار کی، وہ بظاہر دنیا دار تھے اور بظاہر دنیا میں رغبت کرنے والے معلوم ہوتے ہیں،
وہ حقیقت میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور سب سے فارغ اور آزاد۔ ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ قرآن پاک میں آ گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ تو یاد کا معنی یہی ہے کہ شریعت کا کوئی حکم توڑتے نہیں ہیں وہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کمانے کے لیے۔ اور تجارت اور بیع ان کو ذکر خدا سے نہیں روکتی، اور ان امور کے ساتھ عین تعلق کی حالت میں بھی ان امور سے بالکل بے تعلق ہیں۔ تو اب یہ جو شرط ہے کہ بظاہر دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ دنیا دار نہیں۔ وہ ہمارے رسول اللہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا سناتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے بازار میں تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور دل اس کا یاد الہی میں متوجہ ہے، تو وہ یہاں بیٹھ کر بھی دیندار ہے۔ اور دوسرا عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا دل دنیا کی طرف متوجہ ہے، عرفات میں بیٹھا ہے، 9 ذوالحجہ ہے، تو وہ اتنی اچھی جگہ پر بیٹھ کر بھی دنیا دار ہے، اور یہاں گندی جگہ پر بیٹھ کر بھی یہ دین دار ہے۔ اصل جو دار و مدار ہے وہ اس پر ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے فرمایا، یہ دیکھیں آگے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ میں نے مینا کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا، اس نے کم و بیش 50,000 دینار کی خرید و فروخت کی، اور اس کا دل ایک لحظہ بھی حق سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں تھا۔ تو تجارت اس نے بہت بڑی کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، تو وہ تاجر بن کر بھی دنیا دار نہیں، وہ آخرت کا طالب، آخرت کا طالب۔ اسی لیے یہ جو محنت ہمارے سلسلے میں محنت کروائی گئی ہے ذکر پر، وہ سب سے پہلے وہ اسی دل پر کروائی گئی۔ تو دل کی جو اللہ کی محنت ہے تو اس کا مقصود یہی ہے، جیسے شروع میں حضرت نے اس کا فلسفہ لکھا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے، ذکر کی کثرت سے مشاہدہ حق، اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اور وہ مشاہدہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہونا ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا میں مشاہدے کا مشتاق ہوں وہ آخرت میں ہونا ہے، پھر وہ آخرت کا طالب بنتا ہے، یا اللہ میری آخرت اچھی کر تاکہ مجھے وہاں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ آخرت اچھی ہوتی ہے اس کو ترجیح دے کر، دین کو ترجیح دے کر دنیا پر، پھر وہ ہمیں ہر معاملے میں دین کو ترجیح دیتا ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے کہ یا دنیا کا نقصان اٹھا لوں یا دین کا کوئی شریعت کا حکم توڑ دوں، تو پھر وہ شریعت کا حکم توڑنے کی بجائے دنیا کا نقصان اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے راز کہ دل پر جو محنت ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے تاکہ قدم قدم پر آدمی اپنے دنیا کو پیچھے چھوڑے اور دین کی، اور یہ آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی زندگی میں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں، ان مراحل پر آدمی کی اصل دینداری کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا دیندار ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تقریر اچھی کر لی، بظاہر دیکھنے میں تھوڑی دیر کے لیے دینداری کا اختیار کر لی، لیکن جہاں بہت خوشی کے یا بڑے حادثات کے کوئی اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو اصل اس کی دینداری کا امتحان وہاں ہوتا ہے، جا کر وہاں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس فقیر کو اپنے حضرت دامہ برکاتہم حضرت قبلہ خاکوانی دامہ برکاتہم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سال کی صحبت عطا فرمائی ہے، تو کئی سارے معاملات میں، کئی سارے پیچیدہ معاملات میں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ بڑے بڑے بظاہر دیندار گھرانے والے آدمی وہاں پھسل جاتے ہیں، لیکن ایسے مواقع پر بھی الحمدللہ کبھی حضرت کا پاؤں شریعت کے حدود سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بظاہر حادثات ایسے آئے لیکن شریعت کو حضرت نے مقدم رکھا، ہمیشہ دین کو مقدم رکھا۔ دنیا کا نقصان ہو جائے خیر ہے، ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے برداشت فرما لیا، لیکن شریعت کے اندر سے دائرے سے باہر قدم نہ جائے۔
اصل دینداری کا تقاضا یہ ہے، اور اصل آدمی دیندار یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔